آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں، شدید خوف اور دباؤ میں انسان کیسے رد عمل دیتا ہے۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کچھ لوگ تو بالکل غیر معمولی کارکردگی دکھاتے ہیں، جیسے وہ پائلٹ نیل ولیمز ایک تباہ ہوتے جہاز کو بچا لیا، ہاں، اور کچھ لوگ بالکل ہمت ہار جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ بہت پرانا سوال ہے، اور جیسا آپ نے کہا مواد بھی یہی بتاتا ہے کہ اس کا کوئی سیدھا سادہ جواب نہیں ہے۔ اچھا۔ کون بہادر ثابت ہوگا کون نہیں، یہ اندازہ لگانا تقریباً ناممکن سا ہے۔ جو نفسیاتی ٹیسٹ وغیرہ ہیں وہ بھی کچھ خاص پیشگوئی نہیں کر پاتے کہ دباؤ میں کیا ہوگا۔ تو اصل کہانی کہاں ہے؟ اصل کہانی تو دماغ کے اندر چل رہی ہوتی ہے، اس کی مشینری میں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اسی مشینری کو دیکھتے ہیں۔ مواد میں ایک حصے کا ذکر ہے، ایمگڈالا۔ یہ کیا کردار ادا کرتا ہے؟ بالکل، ایمگڈیلا، یوں سمجھیں کہ یہ ہمارے دماغ کا خطرے کا الارم سسٹم ہے۔ الارم سسٹم؟ جی، یہ خطرے کو پہچانتا ہے اور فوراً جسم کو تیار کرتا ہے، وہ فائٹ اور فلائٹ رد عمل کے لیے۔ اچھا، یعنی سوچنے سمجھنے سے بھی پہلے؟ اکثر اوقات ہاں، ہمارے شعوری دماغ تک بات پہنچنے سے پہلے ہی اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ اوہ! اور یہ صرف فوری رد عمل نہیں دیتا، یہ گہری جذباتی یادیں بھی بناتا ہے اس خطرے سے جڑی ہوئی۔ جو بعد میں بھی اثر کرتی ہوں گی۔ بالکل، مستقبل کے رد عمل پر ان یادوں کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ سسٹم زیادہ حساس ہوتا ہے؟ ہاں، یہ ممکن ہے، افراد میں فرق تو ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایمگڈالا کا رد عمل وہ خوف کے تجربے کا ایک لازمی حصہ ہے۔ ٹھیک۔ اور کبھی کبھی یہ فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ دلچسپ بات ہے، یعنی خوف ہمیں بہتر بنا سکتا ہے۔ ذرائع میں وہ وقت کے سلو ہونے والی بات بھی ہے۔ جی جی، اور توجہ کا مرکوز ہونا۔ ہاں، یہ خوف کا ایک ممکنہ پازیٹو پہلو ہے۔ خطرے میں دماغ غیر ضروری چیزوں کو ایک طرف کر دیتا ہے، فلٹر کر دیتا ہے۔ بالکل، تاکہ توجہ صرف اہم چیز پر رہے۔ اور جہاں تک وقت کے سست ہونے کا ذکر ہے، ہاں، اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو ڈاکٹر ایگل مین کی تحقیق ہے اس پر، مواد میں بھی ذکر ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کوئی سپر پاور نہیں ہے، اچھا، تو پھر کیا ہے؟ یہ اصل میں یادداشت کا کمال ہے۔ واقعہ گزرنے کے بعد دماغ اسے زیادہ تفصیل سے ریکارڈ کرتا ہے۔ تو ہمیں بعد میں لگتا ہے کہ وہ لمحہ بہت طویل تھا، ہم تیزی سے محسوس نہیں کرتے بلکہ زیادہ تفصیل سے یاد رکھتے ہیں۔ واہ، یہ تو کمال کی وضاحت ہے۔ اچھا، اور جسمانی طاقت کا کیا؟ وہ کہانیاں ہوتی ہیں کہ لوگ گاڑی اٹھا لیتے ہیں۔ دیکھیں، ایڈینلن کا رش جو ہے وہ واقعی جسمانی صلاحیت بڑھاتا ہے۔ ٹام بوائل کا جو تجربہ مواد میں بتایا گیا ہے وہ ایک مثال ہے، لیکن وہیں زٹسیوسکی کی تحقیق بھی ہے۔ جی۔ وہ واضح کرتی ہے کہ یہ اضافہ ہوتا تو ہے مگر اتنا بھی نہیں جتنا کہانیوں میں ہوتا ہے، مطلب مافوق الفطرت حد تک نہیں، حدود کے اندر ہی رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا۔ یہ تو ہوئے مثبت پہلو، لیکن اس کا ایک تاریک پہلو بھی ہے نا؟ جی بالکل۔ مواد کہتا ہے کہ شدید دباؤ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ یہ خوف کا سب سے خطرناک پہلو ہے۔ مواد میں ٹاسک فائٹر تجربات کا حوالہ ہے۔ اچھا، وہ کیا تھے؟ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد پائلٹس پر کیے گئے تھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ شدید دباؤ ان کی کارکردگی پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ اور کیا پتا چلا؟ یہی کہ جان لیوا خطرے میں دماغ کے وہ حصے جو منطقی سوچ اور فیصلے کرتے ہیں وہ ٹھیک سے کام نہیں کر پاتے۔ اوہ! جیسے وہ پائلٹ کوری لڈل کا حادثہ تھا، نیو یارک میں کم اونچائی پر اڑتے ہوئے MR سے ٹکرا گئے۔ ہاں، وہ افسوسناک واقعہ تھا۔ وہ دباؤ میں غلط فیصلے کی ایک مثال ہے۔ شدید خوف میں جسم کانپنے لگتا ہے، وہ فائن موٹر سکلز جو ہیں، باریک کام کرنے کی صلاحیت۔ جی، جیسے بٹن دبانا یا کوئی نازک آلہ استعمال کرنا، وہ بہت مشکل بلکہ ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ اور وہ چوکنگ کا کیا معاملہ ہے، جب بہترین کھلاڑی بھی بڑے مقابلوں میں اچانک ناکام ہو جاتے ہیں؟ ہاں، چوکنگ، مواد اسے سماجی خوف کی ایک قسم کہتا ہے۔ سماجی خوف یعنی لوگوں کا ڈر؟ ہاں، جب آپ کو پتا ہو کہ سب آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی کارکردگی کو جانچ رہے ہیں، تو دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ بالکل، اور پھر آپ ان مہارتوں پر شعوری طور پر توجہ دینے لگتے ہیں جو عام طور پر خودکار ہوتی ہیں۔ اوہ، اچھا، مطلب جو کام خود بخود ہوتا تھا اس پر سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی، اور یہ شعوری مداخلت اس خودکار عمل کو بگاڑ دیتی ہے۔ اسپیڈ اسکیٹر ڈین جانسن کی مثال دی ہے مواد میں۔ جی، وہ اولمپکس میں بار بار اہم لمحوں میں گر جاتے تھے۔ یہ کردار کی کمزوری نہیں، یہ دماغ کا ایک عمل ہے۔
تو کیا اس پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ مطلب کوئی طریقہ ہے اس سے نمٹنے کا؟ ہاں بالکل، اور مواد کچھ حکمت عملیوں کا ذکر کرتا ہے جو کارآمد ہو سکتی ہیں۔ مثلاً؟ ایک تو ہے اوور لرننگ، یعنی کسی مہارت کی اتنی زیادہ مشق کرنا کہ وہ بالکل غیر شعوری خودکار بن جائے، جیسے فوجی تربیت میں ہوتا ہے۔ بالکل، تاکہ فوجی شدید دباؤ میں بھی سوچے سمجھے بغیر صحیح رد عمل دے سکے، وہ مہارت ان کے اندر رچ بس جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی طریقہ؟ دوسری حکمت عملی ہے ری فریمنگ، یعنی صورتحال کو دیکھنے کا انداز بدلنا۔ وہ کیسے؟ اسے خطرے کے بجائے ایک چیلنج کے طور پر دیکھنا۔ تحقیق بتاتی ہے کہ یہ سوچ دماغ کے ایک حصے VLPFC کو فعال کرتی ہے، اچھا، جو فیصلہ سازی اور جذبات کو قابو کرنے میں مدد دیتا ہے، اور یہ ایمگڈالا کی سرگرمی کو کم کر سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ خوف جو ہے وہ ایک طرح کی دودھاری تلوار ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ ہمیں بچا بھی سکتا ہے، غیر معمولی صلاحیتیں بھی دے سکتا ہے، جی لیکن یہ ہمیں مکمل طور پہ ناکارہ بھی کر سکتا ہے۔ بالکل، اور یہ سمجھنا کہ ہمارا دماغ دباؤ میں کیسے کام کرتا ہے، یہ رد عمل کیوں ہوتے ہیں، یہ جاننا اہم ہے۔ اپنی صلاحیتوں اور حدود کو سمجھنے کے لیے۔ جی، یہ خود کو پہچاننے کی طرف ایک قدم ہے۔ اور آخر میں ہمارے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں، کیا خوف پر مکمل طور پر قابو پا لینا ہی ہمیشہ سب سے بہتر ہے؟ یا پھر اس ناخوشگوار احساس کا ہماری زندگی میں، ہماری بقا میں یا ہمیں آگے بڑھانے میں کوئی ضروری کردار بھی ہے؟